Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक वज़ाइफ ऑफिशियल एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर खुसूसी फजल, करम और एहसान फरमाया कि हमें जिंदगी का एक और दिन अता फरमाया। और आज के ये दिन अता फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुसूसी तौर पर हमें ये मौका फराहम किया कि आज के इस दिन में हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और खुशनुदी वाले अमाल करके अल्लाह को राजी कर सकें, और इसके साथ साथ अपनी की गई गलतियों, कोताहियों और नाफरमानियों पर नादिम और शर्मिंदा होकर तौबा व इस्तगफार करके अपने गुनाहों की माफी हासिल करके दोनों जहानों में कामयाबी हासिल कर सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक आज के इस दिन में हमें हर काम, हर मकसद में खुसूसी तौर पर कामयाबी अता फरमाए, और आज के इस दिन में हमें हर किस्म की परेशानी, मुश्किल और आजमाइश से अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक ने अपने जिक्र में दुनिया जहान के फायदे रखे हैं, और ये ऐसे ऐसे फायदे हैं कि इनका अगर हमें इल्म हो जाए तो हम फिर दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करते हुए नजर आए, और हमारा कोई भी लम्हा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद और अल्लाह के जिक्र से खाली ना हो। मेरे ऐसे बहन भाई जो कि परेशान हैं, या वो माली तौर पर तंगी का शिकार हैं, वो गरीब हैं, तो उनके लिए आज एक ऐसा अमल लाया हूं कि जिसके करने की बरकत से अल्लाह पाक उनके रिज्क में कुशादगी अता फरमाएंगे, उनके रिज्क में बरकत अता फरमाएंगे। और इसके साथ साथ ये अमल उन बहनों और उन भाइयों के लिए भी है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है और अल्लाह पाक ने उन्हें वसअत और बरकत वाला रिज्क अता किया हुआ है। इंसान में अल्लाह ने एक ऐसी सिफ्त रखी है कि उसके पास जितना भी हो उसे कम लगता है। इसी बारे में कहा जाता है कि अगर एक इंसान को पूरी दुनिया भी दे दी जाए तो भी उसकी ये चाहत और ये ख्वाहिश होगी कि उसके पास मजीद हो। इसलिए आज की वीडियो खास तौर पर रिज़्क़ के हवाले से तमाम मसाइल के हल के लिए है, क्योंकि माह मुबारक माह रजब शुरू हो चुका है। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो अमल आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुबारक इसम अल्लाहु समद, असमद जो अल्लाह का इसम है, जिसके मानी है बेनियाज, और अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है कि अल्लाह ना तो अल्लाह से कोई पूछने वाला है और ना ही अल्लाह किसी से पूछता है। वो इंसान का खुलूस देखता है, वो देखता है कि ये किस नीयत से मेरे दर पर आया है, तो वो अपनी अता की बारिशें उस पर नाजिल फरमा देता है। तो ये अल्लाह का मुबारक इसम है अल्लाहु समद। इस मुबारक इसम मुबारक का वजीफा आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आपने इस माह मुबारक माह रजब के हर जुमे में करना है। जुम्मतुल मुबारक का दिन क्योंकि जुमेरात की मगरिब से शुरू होता है और जुमा की मगरिब से पहले खत्म हो जाता है, तो आपने जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमे की मगरिब के दरमियान इस अमल को कर लेना है। कोई भी वक्त हो आप इस अमल को कर सकते हैं। जुमेरात की मगरिब, जुमेरात की इशा, जुमा की फजर, नमाज जुमा के बाद और जुमा के दिन नमाज असर के बाद किसी भी वक्त इस अमल को किया जा सकता है। अमल नहायती मुख्तसर, नहायती आसान सा अमल है। इस अमल के लिए आपने करना यह है कि चावल लेने हैं, एक मुट्ठी भर के आपने चावल ले लेने हैं। वो जितने भी चावल आपकी मुट्ठी में आते हैं, 100 आते हैं, 200 आते हैं, 500 आते हैं, जितने भी चावल आपकी मुट्ठी में आए वो लेकर आपने किसी बर्तन में रख देने हैं। अब एक और बर्तन आपने साथ में खाली बर्तन भी रख लेना है,
اور اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے. دن کے کسی بھی حصے میں آپ عمل کر سکتے ہیں. اگر ایسے وقت میں آپ عمل کر رہے ہیں کہ جب نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے تو عمل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے عام نمازوں کی طرح آپ پڑھ لیں. عام نماز سے مراد یہی ہے کہ آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے. 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز شروع کرنی ہے. اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی. اس کے بعد سبحانک اللہ سورہ فاتحہ کوئی سورت ملا کر رکوع 2 سجدے کر کے دوسری رکعت میں آپ اٹھے, وہاں پہ سورہ فاتحہ کوئی سی بھی سورت پڑھی, رکوع 2 سجدے التحیات پڑھ کے سلام پھیر کر آپ نے اس طرح سے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی جو نماز ہے وہ آپ نے مکمل کر لینی ہے. اب نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے چاول جو الگ کیے ہیں ایک پلیٹ میں وہ ایک پلیٹ میں رکھنے ہیں اور دوسری طرف آپ نے خالی پلیٹ رکھ دینی ہے. اب جو چاولوں والی پلیٹ ہے اس میں سے تھوڑے سے چاول آپ نے اٹھائے, ایک دانہ اپنی انگلی پہ رکھا اور اس پر اللہ الصمد پڑھ کے خالی والی پلیٹ میں چھوڑا. دوسرا دانہ اللہ الصمد خالی والی پلیٹ پہ. اس طرح کرتے کرتے وہ مٹھی بھر جو چاول تھے ان تمام دانوں پر ایک ایک مرتبہ اللہ الصمد کی تسبیح, ایک اللہ الصمد پڑھ کے ایک مرتبہ, ایک چاول پر ایک مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کے آپ نے خالی والی پلیٹ میں چھوڑتے رہنا ہے یہاں تک کہ جو مٹھی بھر چاول ہم نے لیے تھے وہ تمام کے تمام ختم ہو کر دوسری پلیٹ میں آگے. ہمارا یہ ذکر اللہ الصمد کا مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اب یہ ذکر مکمل ہونے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تیرے عطا کیے ذکر پر, تیرے عطا کیے رزق پر یا اللہ میں نے تیرے اس مبارک اسم مبارک کا ذکر کیا, تیرے مبارک اسم مبارک کا ورد کیا. یا اللہ تو اس رزق میں میرے لیے مزید برکت عطا فرما اور یا اللہ مجھے اور میری نسلوں کو یا اللہ تو اپنے ذکر سے یا اللہ اپنے ذکر میں ہر وقت مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے اپنے رزق کے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے. اور خاص طور پر جمعۃ المبارک کا دن ہو تو اس دن جب اللہ سے انسان دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو باقی ایام کی نسبت جلدی قبول فرماتے ہیں. تو یہ عمل آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت میں کر لینا ہے. جب دعا بھی کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے اسی مقدار میں 11 مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی پڑھ کر وہ چاول اب آپ چاہیں تو پکا کے کھا بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ پرندوں کو ڈالنا چاہیں, یعنی اگر چھت میں آپ کے کوئی اس طرح کی جگہ ہے یا صحن میں جگہ ہے کہ جہاں سے اللہ کی مخلوق پرندے چونٹیاں وغیرہ لے جا سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ بھی صدقے میں آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ہم خود تو کھا رہے ہیں ساتھ میں اللہ کی مخلوق کو بھی کھلا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت اس عطا پر ہم تو تھوڑا سا اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں لیکن اللہ خلوص کو دیکھتے ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ زیادہ لے کر آؤ بلکہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی لے کے آؤ لیکن خلوص سے پورے یقین سے صرف میرے لیے لے کے آؤ, دنیا کی ریا کے لیے نہ لے کے آؤ. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اسی طرح جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت میں جب سب سے پہلے عذاب ہوگا تو ایک مولوی ہوگا, عالم ہوگا, اسی طرح ایک غنی سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا. تو سب سے سخی جو ہوگا اسے بھی قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, آپ نے بارہا اس حدیث کو پڑھا اور سنا ہوگا. اس لیے جو بھی عمل کریں پہلے تو اس کو اللہ کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے کریں اور جب عمل کر لیا جائے تو اس پر استغفار کریں کہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو اللہ رب العزت محض اس کو اپنے فضل سے دور فرما دیں. تو میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت میں آپ نے ایک مٹھی چاول لینے ہیں باوضو حالت میں. اگر نماز کا وقت ہو تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے لازمی پڑھ لیں. اب 2 نفل پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اب مٹھی بھر جو چاول لیے ان میں سے ان چاولوں پر آپ نے اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام ہے اللہ الصمد, ایک دانے ہر ایک دانے پر ایک ایک مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کر آپ نے وہ چاول چاہیں تو کھا لینے ہیں, چاہیں تو کہیں ایسی جگہ رکھے کہ جہاں پر ان کی بے حرمتی نہ ہو اور پرندے وغیرہ کھا لیں, یا پھر کسی ایسی کوئی صاف پانی بہ رہا ہو وہاں پر آپ اس دریا میں اس پانی میں ڈال دیں. اور اگر کوئی بھی جگہ آپ کو نہ ملے تو آپ سے یہ بھی کہوں گا میں کہ یہی چاول جو ہے باقی چاول جو گھر کے آپ نے ہیں ان میں مکس کر کے یہ پکا لیں, تمام گھر والے کھا لیں. انشاءاللہ اس کے ان
چاولوں کے کھانے کی برکت سے اللہ پاک گھر میں سے ہر قسم کے لڑائی جھگڑوں، بیماریوں اور پریشانیوں کو بھی اپنے اس صفاتی نام اللہ الصمد کی برکت سے اپنی تمام گھر کی پریشانیوں، بیماریوں اور مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جس قدر ہم یقین سے کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔